اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیارے دوستو، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جنات انسان پر حملہ شہوت یا پھر محبت اور عشق کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی جن کو کوئی انسان پسند آ جائے یا پیارا لگنے لگے تو اس پر جنات حملہ کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات جنات کے حملہ کرنے کا مقصد بدلہ لینا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی جگہ جانے انجانے میں پیشاب کر دیا یا کوئی نجاست پھینک دی ہو اور وہاں جنات کا گھر بار موجود ہو تو وہ آپ پر حملہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے ان کا کوئی فرد نہ چاہتے ہوئے غلطی سے قتل ہو جاتا ہے، جو کہ جنات کو شدید ناپسند ہے، اور اس صورتحال میں بھی وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے اور آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ قتل ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ اس نے کسی جن کا قتل کر دیا ہے۔ بعض دفعہ جنات محض کھیل کود یا شرارت کے ارادے سے بھی انسان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ صرف انسان کو ستانے اور تنگ کرنے کی غرض سے بھی ایسا کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ جنات کا اثر اپنے اوپر محسوس کریں تو آپ کو ہر وقت ایک ڈر سا لگا رہتا ہے۔ آپ کو کوئی اندیکھی جو چیز ہے وہ سیڑھیوں پر چڑھتی یا پھر اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ بھی یہاں کوئی اور طاقت موجود ہے۔ الماری میں بالکل ٹھیک حالت میں رکھے ہوئے کپڑے نکالتے وقت پھٹے ہوں یا خراب ہو گئے ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کارستانی ہوائی مخلوق یا پھر جنات کی ہے۔ سوتے وقت جسم کا اس حالت میں چلے جانا کہ ہلنا اور بولنا تک محال ہو جائے، یوں لگے خدا نخواستہ کہ مفلوج ہو گئے ہیں، گھر کی چھت پر قدموں کی آہٹ محسوس ہو، اچانک سے خوشبو یا بدبو آنے لگے، یہ سب آپ پر جنات کا سایہ ہونے کی نشانی ہے۔ دوستو، جنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی دعا بتائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام کو دی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو جوانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار سرکار کی خدمت میں حاضر ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے میرے گھر میں بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ میں اچانک سے کچھ ایسی آوازیں سننا شروع کر دیتا ہوں جن سے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چکی چلا رہا ہے، لیکن در حقیقت چکی کوئی بھی نہیں چلا رہا ہوتا۔ جب میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے گھر کے صحن میں سایہ نظر آنے لگتا ہے جو پھیلتا ہی جاتا ہے، پھر اچانک وہ آگ کے شعلے نکالنے لگتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ مجھے اس گھر کو اور میرے گھر میں موجود ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ سرکار، یہ سارا معاملہ سنیے، مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے اور میں کس طریقے سے اس چیز سے بچ سکتا ہوں، خود کو سکون حاصل کروا سکتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا معاملہ سنا اور پھر کاغذ اور قلم طلب کیا۔ جب کاغذ اور قلم آ گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں پکڑا کر کہنے لگے، میں جو کہتا ہوں وہ لکھتے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا خطاب من محمد رسول اللہ رب العالمین إلى من يترك الدار من الأعمار والزوار إلا طارقا يترك بخير يما بعد فإنا لنا ولاكم في الحق ساعة فإن كنت عاشقا مولا أو فاجرا فإذا كتاب ينطق علينا وإليكم بالحق إن كنا تستنسخ ما كنتم تعملون۔ دوستو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی دعا، جس کو جنات چیختے چنگاڑتے اپنا سر پیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، یہ دعا آپ لوگوں کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو آپ لکھ کر اپنے پاس رکھیے، اس کی فوٹو کاپی کروا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اس دعا کی موجودگی میں جنات انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک نبوی دعا ہے، یعنی وہ دعا جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اب کئی دوست احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ جنات کی اقسام کیا ہے؟ کیا جنات صرف اور صرف نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، یا پھر
ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو کہ انسان کو فائدہ پہنچائیں۔ تو پیارے دوستو، یہاں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنات کی تقریباً 11 مختلف اقسام ہیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ہم لوگ تفصیلاً ان کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں الگ سے وقت درکار ہوگا، جو کہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں آپ کو کچھ چنیدہ باتیں ان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ کون ہیں، کہاں ہوتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو دوستو، جنات پر جو بحث ہے یہ ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی۔ جنات کے موضوعات پر مبنی بہت سی کتابوں میں ان کے وجود اور مخلوق کا ذکر پایا جاتا ہے اور ان کی اقسام پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی نے اپنی کتاب سرمایہ درویش میں جنات کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گروہوں کا ذکر کیا ہے جو اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بوقت ضرورت انسان کو تنگ کرتے ہیں۔ پہلا گروہ ارواح خبیثہ کا ہوتا ہے، جو کسی مکان یا کسی گھر کے اندر جو ہے وہ جا کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ پھر اس گھر کو ہم لوگ کہتے ہیں عام روٹین میں کہ یہاں پر کسی کا آسیب ہے یا بھارا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جنات ہوتے ہیں جو کہ گندگی یعنی پاخانے والی جگہ پہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کہ دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ کئی بار یہی جنات شیاطین گھروں اور کپڑوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد اور تاریک مکانوں میں اپنا بسیرا کرتا ہے، اس لیے سرکار کی حدیث ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرا کر لیتے ہیں، بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ، عداوت اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، جو کہ سفلی عاملین اس گروہ کی مدد سے کرتے ہیں۔ عورتیں جو مختلف عاملوں کے پاس جاتی ہیں، جا کے ان سے کہتی ہیں کہ فلاں گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کریں، یا پھر فلاں گھر کے اندر لڑائی ڈال دیں، تو یہ والا وہ گروپ ہے جس کی مدد سے عاملین ان گھروں کے اندر لڑائیاں ڈالتے ہیں اور کئی دفعہ لوگوں کو شدید قسم کی بیماریاں بھی لگا دیتے ہیں۔ اب وہ بنیادی طور پہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ ان جنات کا اس شخص کے اوپر اثر ہوتا ہے جو کہ اس کو بالکل مجنون کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات ان تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔